دوستو ہم عام حالات میں تین قسم کی حالت میں رہتے ہیں۔ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں یا کچی نیند میں ہوتے ہیں یا پھر گہری نیند میں۔ ان تین حالتوں کی پھر مزید آگے تین قسمیں ہیں۔ عام لوگ صرف ان تین ہی حالتوں میں رہتے ہیں، جیسے جاگنا، نیند کی حالت میں ہونا یا پھر گہری نیند میں ہونا۔ مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ جو کچھ روحانیت کے ماہرین جنہوں نے اپنی یکسوئی پر کنٹرول حاصل کر لیا ہوتا ہے، وہ 9 قسم کی حالتوں میں رہنے پر قادر ہو جاتے ہیں، تو ان کی زندگی دوہری زندگی کہلاتی ہے۔ جو پیرا سائیکالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو 9 قسم کی حالت ہے، اگر کوئی شخص یہاں اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی نیند کے حالت میں بھی بالکل ایسے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی دوہری زندگی کہلاتی ہے۔ وہ سوتے ہوئے بھی جاگتے رہتے ہیں اور نیند کی حالت میں اپنے مرے ہوئے عزیزوں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بیداری کی نیند کی جاگنے کی 3 قسموں کو چھوڑ کر نیند اور گہری نیند پر بحث کر رہا ہوں۔ اب آپ اس پہ غور کریں کہ یہ سب سے پہلے جو ہے نیند میں بیداری ہوتی ہے، اس کے بعد نیند میں پھر نیند پیدا ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر نیند میں گہری نیند، چوتھے نمبر پر گہری نیند میں پھر بیداری، 5ویں نمبر پر گہری نیند میں نیند، اور 6 نمبر پر گہری نیند میں پھر گہری نیند۔ ان تمام امور کی تشریح یوں ہوگی کہ دراصل یہ ساری باتیں ارتکاز توجہ اور آپ کی جو سیلف سجیشن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر آپ کی توجہ مرکز سے نہ ہٹی تو آپ نہایت آسانی سے سیلف سجیشن کی ان 6 حالتوں سے گزر سکیں گے۔ ماہرین ہپناٹزم ان 6 حالتوں سے گزر سکتے ہیں اور ان عجیب و غریب حالتوں سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں اصولی طور پر صحیح اور بالکل درست ثابت ہو چکی ہیں۔ اگر موجودہ دور میں ہپناٹزم ان باتوں کو سائنس قرار دیتا ہے، مگر اس قسم کے ہزاروں سائنسیں اسلام کی گود میں پل کر جوان ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ارتکاز توجہ اپنے خود کلامی جیسی سائنس کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانے قصے ہیں۔ اب آگے ان کی میں تشریح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو نیند کی حالت میں بیداری حاصل کرنا، یہ کیا چیز ہے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ نیند میں بیداری کی اس حالت کی اگر ہم تشریح کریں تو اس بات کو بیداری کی روشن ضمیری کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس حالت میں انسان جاگتی حالت میں اس ڈرامے کا خود حصہ بھی ہوتا ہے اور اس کا تماشائی بھی ہوتا ہے۔ وہ ڈرامے کے بعض حصوں کو اپنی منشا اپنی ارادے کے مطابق چینج بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسی حالت میں فائدے کی بجائے وہ اس عالم کی روشن ضمیری سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم لطیف کے ساتھ جو کچھ گزرتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ چند منٹوں میں وہ اپنے مادی جسم میں واپس چلا جائے گا۔ اس حالت کو ایک فطری خواب بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے نیند میں بیداری۔ سونے سے پہلے آپ ہر قسم کے پریشان خیالات کو ذہن سے ہٹا دیجیے۔ ایسے مقام پر آرام کیجیے جہاں کسی قسم کا شور و غل کا اندیشہ نہ ہو، طبیعت میں سکون ہو۔ نیند جب آنکھوں میں آ جائے تو اپنے ذہن کو بیدار کیجیے۔ اپنی تمام حصوں کو جھنجھوڑ کر کہہ دیجیے کہ جاگیے۔ اپنی 95% جو توجہ ہے آپ نے نیند کے لیے چھوڑنی ہے، اور صرف 5% جو ہے اس کو بطور تماشائی اس کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ یعنی صرف آپ کا دماغ کا 5% حصہ اس کو آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے، جاگتے رکھنا ہے، بیدار رکھنا ہے۔ تو اس کی لگاتار جو پریکٹس ہے وہ کرنے سے آپ کے اوپر اس کی کنڈیشن یہ طاری ہو جاتی ہے۔ ایک دن یا ایک ہفتہ ایسے عظیم کام کے لیے بہت کم ہے۔ اس میں آپ کو کوئی 15-20 دن بھی یا 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کی حصے ایکٹیو ہو جاتی ہیں، جاگ جاتی ہیں، تو وہ بہت جلد کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ توجہ کو قائم رکھیں۔ اگر خیالات ان کی چل پڑے یا وہ اپنے کسی ایک خیال میں گم ہو گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ساری محنت ضائع جا سکتی ہے۔ آپ نے کسی خیال سے متوجہ نہیں ہونا، کسی خیال سے متاثر نہیں ہونا۔ کوئی خیال آتا ہے تو آنے دیں، اس کی طرف توجہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس آپ کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آپ نیند کی حالت میں اپنے دماغ کو جگانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے دماغ کو سیلف سجیشن دیں۔ اس کا یہی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کریں، سیلف سجیشن دیں، اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو یہ بات سمجھا دیں
کہ بے شک آپ سو جاؤ لیکن دماغ کا جو جاگنے والا حصہ وہ بیدار ہونا چاہیے، یعنی آپ کی سونگھنے چکھنے کی حس بھی ایکٹیو ہونے چاہیے، آپ کو موسم کا ٹمپریچر کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بے شک نیند آپ کی چلتی رہے لیکن آپ کو اپنے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل فیل ہونا چاہیے کہ گرمی سردی کا احساس، شور و گل، آوازیں، لوگ کون آپ کے ساتھ نزدیک لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی آپ فیل کر سکتے ہیں۔ اس حالت میں اپنے آپ سے آپ باتیں کرنی ہے، آپ نے سیلف سجیشن اپنے مائنڈ کو دینی ہے، تو آپ بآسانی اس حالت میں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے سجیشن اپنے لاشعور کو بار بار دیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے احساسات آپ کی جو نیند کی حالت میں بھی بیدار ہو چکے ہیں، یعنی آپ نیند کی حالت میں بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ آپ ہر بات کو آسانی سے سن سکیں گے اور نیند میں ہونے کے باوجود جو آپ کا ماحول ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ آپ کے دماغ میں، آپ کے توجہ میں، مطلب آپ کے سامنے ہر چیز نظر آتی رہے گی جو کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے اگر آپ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں تو آپ کو ان کا بھی احساس ہوگا کہ آپ نیند کی حالت میں یہ بھی فیل کریں گے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ فلاں فلاں سویا ہوا ہے، تو یہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اس حالت میں جو بھی خواب دیکھیں گے وہ خواب نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک سچا الہام کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو یہ آپ کی مطلب نیند کی حالت میں جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سچا خواب کہلائے گا جس میں 1% بھی شک والی گنجائش نہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک الہام کا درجہ رکھنے والی چیز ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سجیشن ہوتی ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اگر آپ نیند کی حالت میں جانے لگیں یا یعنی گویا کچی پکی نیند میں آپ کی کنڈیشن اس وقت ہو چکی ہو، اس وقت اپنے حصوں کو آپ جگانے کی کوشش کریں، اپنے لاشعور سے تحکمانہ انداز میں آرڈر لگائیں کہ دل ہی دل میں آپ نے اپنے آپ سے باتیں کرنی ہیں کہ مجھے فلاں وقت جگا دیا جائے، تو آپ یقیناً عین اس وقت پر جاگ پڑیں گے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیسے کسی نے آپ کو جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ یہ روزمرہ کا تجربہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ پہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی اس طرح کے سجیشن دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کسی قسم کا آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ کے بات۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ نیند میں نیند کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ نیند کی روشن ضمیری کہلاتی ہے اور ہیپناٹزم کی ٹرانس کے بالکل مشابہ کہہ سکتے ہیں اس کنڈیشن کو۔ ایسے 1 منٹ کی نیند کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہے کہ آپ کا جیسے انسان دنیا میں کئی سالوں میں وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے۔ آپ کو 1-2 منٹ کی بھی اگر نیند آ جاتی ہے نا اس حالت میں تو آپ چاہیں گے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ میں ایسی حالت میں رہوں۔ آپ روشنیوں کے ایک ایسی مایا جال میں پھنس جائیں گے جہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں آپ کو محسوس ہوں گی۔ طریقے اس کے کئی ہیں لیکن آپ کو مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے نیند کی حالت میں اپنے دماغ کو کیسے جگانا ہے اور اس جگانے کی حالت میں پھر کیسے نیند پیدا کرنی ہے۔ تو نیند میں جب آپ نے پچھلی مشق میں اپنے دماغ کو جگانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، جب آپ اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے سیلف سجیشن سے نیند کی حالت میں اپنے دماغ کو جگا کے رکھنا ہے، تو اس کے بعد یہ والی جو پریکٹس ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ جب آپ یعنی پچھلی پریکٹس پہ بالکل آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ پہ کنٹرول پا لیتے ہیں کہ اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دوسرا قدم اٹھانا ہے۔ اس حالت میں آپ نے اپنے نفس کو بیدار کرنا ہے، اسے سجیشن دینی ہے کہ آپ آرام سے سو جائیں، بالکل گہری نیند سو جائیں۔ آپ سو رہے ہیں اور اس سونے کی حالت میں آپ نے بیداری کی صورت بھی پیدا کر لی ہے۔ اب آپ نے اس حالت نیند کی حالت میں بیداری کے بعد سونا بھی ہے۔ اپنے ذہن کو ابھاریے اور ایک خیالی بستر بچھا لیجئے اور اس پر خیالی بستر سجا کر اس کے اوپر لیٹ جائیے۔ یہ سب کام آپ نے ایک تصوراتی حالت میں کرنا ہے اور عالم خواب میں ہی اپنے شعور کو سجیشن دینی ہے کہ سو جاؤ، گہری نیند سو جاؤ۔ آپ نیند کی حالت میں ہی گہرے خواب میں چلے جائیں۔ اس خواب میں یہ عجیب بات ہے کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ پہلے تو میں خواب میں تھا مگر اب بیدار ہو چکا ہوں، حالانکہ وہ خواب کی گہری کیفیت میں مبتلا ہے۔
اس حالت میں جو واقعات نظر آتے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کے اوپر ٹائم اینڈ سپیس کی جو حالت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کسی اور ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں۔ گویا یہ جو حالت خواب ہے یہ ایسی حالت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور جو بہت بڑے رشی منی اور یوگیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو واقعات وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عالم خواب میں، وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، وہی کچھ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو ان کے جو پریزنٹ اور فیوچر میں ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کے معمولی خواب بھی عالم کثیف کے بجائے عالم لطیف کے خواب بن جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی دوست، عزیز، رشتہ دار کا اگر کوئی حالت، نیک و بد کوئی حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کنڈیشن میں پہنچ جائیں، اپنے آپ کو سیلف سجیشن دے کر جب اس حالت پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کو خواب میں مطلب نیند میں آپ کی بیداری دماغ کی ہو جاتی ہے، اور بیداری کے بعد جب آپ پھر اپنے آپ کو نیند میں لے کر چلے جاتے ہیں تو اس تیسری حالت میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک کشف ہوتا ہے، وہ ایک الہام ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی کا بھی مسئلہ آپ سولو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ جو کچھ بھی کرتا اپنے آپ کو دیکھیں گے یا اس شخص کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے ایک مشورہ ہوگا کہ عالم ارواح سے یا عالم آسٹرل ورلڈ کی دنیا سے آپ کو جو کچھ پیغامات مل رہے ہیں تو وہ 100% درست ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ مختلف تجربات بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو جتنی بھی ایکسرسائز آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان کے لیے آپ کے دل کی صفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی جو برائیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے قسمت میں اس طرح کی جو روحانی طاقت ہے وہ نہیں ہوتی، تو یہ اس کے لیے آپ کو ایک اخلاقی معیار پہ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ گناہوں والی زندگی سے دور رہنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو جتنی بھی ایک معاشرتی یا ایک آپ کی مذہبی برائیاں مذہب کے لحاظ سے برائی کہلاتی ہے، اس سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ تب یہ کنڈیشن آپ بہت آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کا ذہن بالکل سادہ ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کا کوئی خیال، کوئی برا خیال، آپ کی جو ایک نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں تو اگر یہ اس میں حائل ہو جاتی ہیں تو آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے آپ کو پہلے سے کچھ اپنی پابندیوں کا عادی کر لینا چاہیے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، صوفیہ کرام ہیں، یا جو مطلب کہ قلب کی صفائی جنہوں نے کر لی ہوئی ہے، تو ان کے نزدیک تو یہ جو میں نے حالتیں بیان کی ہیں اس سے بھی مزید گہری حالت میں وہ چلے جاتے ہیں۔ ہم تو ایک دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے لیے تو یہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نیند کی حالت میں اپنے مائنڈ کو بیدار کر لیں اور بیداری کے بعد اپنے اوپر ایک نیند کی کیفیت طاری کر لیں، تو ہمارے لیے تو یہ بھی بہت بڑی ایک بہت انعام ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں تو اپنی زندگی کے بہت سے مسائل کا حل انہی جو مطلب ایکسرسائز سے، انہی پریکٹس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو روحانی ریاضتوں سے آپ کا جو آئینہ دل ہے وہ صاف ضرور ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، آپ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، تب تک یہ آپ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ روحانی دنیا میں قدم رکھ سکیں۔ دوستو، آپ کو یہ جو میں نے پریکٹس بتائی ہے اس پہ آپ روٹین سے عمل کریں تو دن بدن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور آپ کے اندر کا جو روحانیت ہے، آپ کے اندر کا انسان وہ جاگ چکا ہے۔ آپ جب نیند کی حالت میں بیدار ہونے کی پریکٹس کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی وہ نیند میں بھی بہت مزہ آئے گا، آپ کے خوابوں میں بھی بہت مزہ آئے گا، اور ایک عالم روحانیت میں یا آسٹرل ورلڈ میں آپ کا ایک مقام بن جاتا ہے۔ تو اس حالت میں بہت سی روحوں سے آپ کے مطلب کہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان سے رابطے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے عزیز آپ کو بہت اچھے کارآمد مشورے بھی دیتے ہیں، آپ کے جو خواب ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں، بالکل الہام بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے بہت بڑی کیفیت ہے، اگر آپ اس کی قدر کریں، آپ اس پہ پریکٹس کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو برابر ملتی رہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔